أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. فقد قال المؤلف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلومه: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعین. اما بعد، آپ نے جو حدیث سماعت فرمائی ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ عرضت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ احد والے دن پیش کیا گیا. وَأَنَا ابْنُ 14 سنہ، میری عمر 14 سال تھی. فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی مقاتلین لڑنے والوں میں شریک ہونے کی اور داخل ہونے کی، کہ چھوٹی عمر کی بنا پر آپ نے مجھے رد کر دیا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ استصغرت انا، یہ برا بن عازب فرماتے ہیں، استصغرت انا وابن عمر یوم احد. برا بن عازب کہ مجھے اور ابن عمر کو احد والے دن چھوٹا قرار دیا گیا اور میدان سے واپس بھیج دیا گیا کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، اور آپ مقاتلین میں شمار نہیں ہو سکتے اور داخل نہیں ہو سکتے. وعرضت علیہ یوم الخندق، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ پیش کیا گیا جنگ خندق والے دن، یعنی 1 سال بعد. وأنا ابن 15 سنہ، اس وقت میری عمر 15 سال ہو چکی تھی. فأجازنی، تو اب کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی کہ اب آپ میدان جہاد میں جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ بالغ ہو چکے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں اپنے صحابہ کو ایک ایک کو چیک کرتے کہ کوئی جذبات میں بچہ نہ آ جائے. اور اسی پر ہم قیاس کرتے ہوئے ایسے بوڑھے جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں انہیں بھی شامل نہیں ہونا چاہیے، یا پھر کوئی مریض ہو، معذور ہو، جیسے کوئی نابینا ہے، لنگڑا ہے یا ہاتھوں سے معذور ہے، تو انہیں شرکت نہیں کرنی چاہیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو رد کر دیا کیونکہ بچے تھے، لیکن جب جنگ خندق کے لیے گئے تو آپ قبول کر لیے گئے. اب آپ 15 سال کے ہو چکے تھے اور بالغ ہو چکے تھے. کسی بچے کی بلوغت 3 چیزوں سے پرکھی جا سکتی ہے: ایک عمر کا 15 سال ہونا، دوسرا احتلام، اور تیسرا اگر اس کے زیر ناف بال پیدا ہو چکے. اور یہی 3 علامتیں کسی بچی کی بلوغت کی بھی ہیں. ہاں، البتہ خاتون کی ایک چوتھی علامت بھی ہے، اور وہ اس کے حیض کا، ماہواری کا آغاز. بار کیفی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایک امام وقت کی ذمہ داری ہے کہ مجاہدین کو چیک کرے اور کوئی ایسا شخص میدان میں نہ جائے جو حربی اعتبار سے فٹ نہیں، لیکن اگر اس کا اصرار ہو، جیسے نبی علیہ السلام کے دور میں جنگ احد میں عمر بن جبوہ نے اصرار کیا تھا. یہ دیر سے اسلام لائے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اور جنگ احد جو ہے اس کا وقت آ گیا. لنگڑے بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے. انہوں نے ضد کی کہ میں ضرور اس جنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. ان کے بیٹوں نے بہت سمجھایا کہ آپ اس قابل ہی نہیں، مگر نہیں مانے. حتیٰ کہ بیٹوں نے نبی علیہ السلام سے
آ کر شکایت کی کہ ہمارے بابا کو آپ سمجھائیے. تو آپ نے بلا کر سمجھایا کہ تم واقعتاً معذور ہو، بڑھاپا بھی ہے اور معذوری لنگڑا پن بھی ہے، اور قرآن میں بھی لیس علی العارج حرج ولا علی العارج حرج، کہ لنگڑا انسان اگر شریک نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. تو اس نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، میرا ایک دلی خواہش. اور جہاں تک لنگڑا پن ہے تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ اتعرج بعرجتی فی الجنہ، کہ میں لنگڑا لنگڑا کر جنت میں پہنچ جاؤں. ہو سکتا ہے جن کے پاؤں سلامت ہیں ان سے پہلے پہنچ جاؤں. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بابا کو اجازت دے دو. ان کا یہ عزم اور جذبہ، تو پھر ان کو اجازت مل گئی. جنگ احد میں یہ شہید ہو گئے تھے. لیکن ایک عجیب واقعہ پیش آیا. شہادت کے بعد جب تدفین کا وقت آیا جنگ احد کے بعد، تو بچوں نے خواہش ظاہر کی کہ اپنے باپ کو ہم مدینہ شہر لے جا کر بقیع میں دفن کر دیں. تو آپ نے اجازت دے دی. چنانچہ ان کی میت اونٹ پر رکھی گئی اور شہر کی طرف اس کو جو ہے وہ چلایا گیا. تو اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دی. بہت دھکیل رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن وہ نہیں چل رہے. پھر اس اونٹنی کا رخ میدان احد کی طرف کیا گیا تو چل پڑی. تو کئی بار یہ چیک کیا گیا، شہر کی طرف کرتے رک جاتے اور میدان کی طرف کرتے تو چل پڑتے. بالآخر آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ اس کو میدان احد میں دفن کیا جائے، اور دفن کر دیے گئے. مگر اس میں کیا رمز تھی؟ یہ اونٹنی شہر کی طرف کیوں نہیں جا رہی تھی اور میدان احد کی طرف کیوں جا رہی تھی؟ کسی کے پاس اس کا کوئی علم نہیں تھا، کوئی خبر نہیں تھی. تو بچوں نے کہا شاید ہماری والدہ کے پاس کوئی علم ہو، کیونکہ والدہ نے انہیں تیار کیا تھا. جب گھر پہنچے تو والدہ کو شہادت کی خبر دی اور وہ خوش ہوئیں، اللہ کا شکر ادا کیا. پھر یہ ماجرا سنایا اونٹنی کا اور کہا کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ والدہ نے کہا ہاں ہے. جب میں تمہارے باپ کو ہتھیار پہنا رہی تھی تو مجھے یہ خدشہ اور ڈر تھا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگنا ہے، اور اگر بھاگ گئے تو یہ ایک عار ہوگی ہمارے خاندان پر. تو میں انہیں پکا کرنے کے لیے کہہ رہی تھی کہ عمر تم میدان میں ٹھہر نہیں سکو گے، تم جلدی لوٹ آؤ گے. تو پھر انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے مدینہ لے کر نہ آنا. تو یہ دعا کر کے روانہ ہوئے. تبھی وہ اونٹنی اللہ نے روک دی، شہر آئی ہی نہیں وہ ان کو اٹھا کر. پھر ان کی تدفین میدان احد میں ہوئی اور اللہ نے ان کی یہ دعا اسی طرح قبول فرما لی.